نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ سوال ذاتی طور پر کر لیں، پرائیویٹلی کر لیں، اور اس کی وجہ کبھی یہ ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے شیئر نہیں کرنا چاہتے، دوسروں کو نہ پتہ چلے، کیونکہ وہ بہت ذاتی نوعیت کی بات ہے تو اس کو اخفا میں رکھنا چاہتے ہیں، اور ایسا کرنا مناسب ہے، اور اسی لیے پرائیویٹ سوالات کرنے کی گنجائش بھی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہوتی ہیں پرائیویٹ سوال کرنے کی، اور یہ جو دوسری وجوہات ہیں ان میں سے اکثر نفس کی بیماری ہوتی ہے، نفس کی طرف سے کوئی شرارت ہوتی ہے، کوئی نقصان دہ چیز ہوتی ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا نہ کریں بلکہ شریعت کے تقاضے کو پورا کریں، اور نفس ہم سے جہاں کوئی ایسی گڑبڑ کروائے جو شریعت کی منشا کے مطابق نہ ہو، اس سے روحانی طور پر نقصان ہو سکتا ہو، تو اس سے ہم بچیں، لیکن اس کو پہلے جاننا ضروری ہے۔ جب جان لیں گے تو آہستہ آہستہ اس کی اصلاح بھی کر لیں گے۔ تو وہ مفاسد، وہ باتیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں پرائیویٹ سوال کرنے کا ایک مزاج جو بنا ہوا ہے وہ کیا ہے، ان پہ غور کرنا چاہیے۔ تو اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے سوال اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ امیج بنا رہے، یا خیال لوگوں کے ذہنوں میں رہے کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سادہ سا سوال ہے اور ہماری اس سوال سے لوگ یہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی بچکانہ سوال کر دیا ہے، کہیں ایسا بدھوؤں والا سوال تو نہیں ہے کہ لوگ ہمیں احمق سمجھیں یا بیوقوف سمجھیں کہ ہم اس طرح کا سوال کر رہے ہیں۔ تو سوال کرنے کے بارے میں کبھی شرمانا نہیں چاہیے، سوال کرنا چاہیے اور سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اچھی نیت سے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، ہمیں جو لگتا ہے، جو سوال معلوم کرنا ہے اس میں ہماری نیت درست ہے، ہم سیکھنا چاہتے ہیں، عمل کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ہماری زندگیوں میں اس سے کوئی خیر آ جائے، بس یہ کافی ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ سوال کرنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رکھنی چاہیے اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا تاثر قائم کریں گے۔ یہ اخلاص کے منافی ہے۔ تو کوئی ہم اپنے نفس کو جیسا ہے اس سے بڑا دکھانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے اپنا ایک امیج بنانا چاہتے ہیں۔ سوال کرنا شریعت میں اگر گناہ اور حرام کام ہوتا تب تو ٹھیک ہے، لیکن ایک جائز کام کو صرف اس لیے نہ کرنا کہ لوگ کیا کہیں گے تو آرٹیفیشیلٹی ہے، مصنوعیت ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ اچھا جذبہ نہیں ہے، اس جذبے سے سوال پرائیویٹلی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ شرم آتی ہے، یہ شرم بھی نہیں آنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنے کم وقت میں اتنا کچھ علم سیکھا، تو اس کی کیا وجہ بنی، کیا اسباب کے درجے میں آپ نے اختیار کیا کہ یہ فائدہ ہوا؟ تو فرمایا کہ جو چیز مجھے معلوم نہ تھی وہ پوچھنے میں نے حیا نہیں کی، شرم نہیں کی، اور جو مجھے معلوم تھی وہ آگے لوگوں کو سکھانے میں بخل نہیں کیا۔ تو دیکھو اس سے علم بڑھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ویسے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ سوالات کریں اور اس سے سیکھیں۔ پھر ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے سوال کیا تو ہمارا ایک خصوصی مقام ہے، ہم عام لوگوں کی طرح پبلک میں کیوں سوال کریں؟ ہمارا ایک خاص تعلق ہے، ہماری رشتہ داری ہے، ہماری دوستی ہے، یا ہمارا کوئی حق ہے، ہم ماں ہیں یا باپ ہے، رشتہ دار ہیں، یا ایسا کوئی تعلق ہے، بہن بھائی ہیں، تو ہمیں تو جس وقت چاہیے سوال اسی وقت جواب ملنا چاہیے، اور ہم پرائیویٹلی کریں گے تاکہ ہمیں ذرا اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے۔ تو یہ بھی اپنی ذات کو دوسروں سے ممتاز سمجھنا، دوسروں سے زیادہ اہم دیکھنا یا اہمیت دینا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب فقیر، محتاج، کمزور اور گناہ گار لوگ ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم اپنے بارے میں ایسی کوئی
خاص پوزیشن کا تقاضا کریں یا احساس کریں. کبھی کبھی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں یہ جو پرائیویٹ سوال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کے پیچھے جذبہ میرا یہ ہے کہ ہمیں تو فوراً چاہیے اس لیے کہ ہمارا معاملہ الگ ہے, ہم اسپیشل ہیں. اس کے علاوہ اور جو مفاسد اس میں ہو سکتے ہیں ان پہ بھی غور کرتے رہنا چاہیے. کبھی کبھی کتمان بھی ایک بیماری ہوتی ہے. کتمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال اہم ہے, اچھا ہے, اوروں کو نہ پتہ چل جائے, صرف ہمیں پتہ چلے, ہم اس سے سیکھیں اور ہمیں اس کا فائدہ ہو. دوسروں کو پتہ چل گیا تو کہیں وہ بھی کام نہ کرنے لگے, ان کو بھی اگر یہ کرنے لگے تو پھر یہ نہ ہو کہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں. دیکھیے یہ تو بہت ہی منفی جذبہ ہے, اتنا خطرناک جذبہ ہے کہ اس میں گویا ہم دین کے اس علم کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسروں سے. گو یہ تو اصل میں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس علم ہو اور وہ نہ بتائیں اس نیت سے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے گا تو وہ کہیں آگے نہ نکل جائے. لیکن ہمارے سوال کے نتیجے میں کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ایسا سوال کیا اور اس کے جواب سے کئی لوگوں کو فائدہ ہوا. تو اگر منفی جذبہ آتا ہے کہ مثلا ہم نے پوچھا کہ اولاد کی تربیت کے لیے کیا کیا اسٹیپس ہو گئے, ان کو بھی پتہ چل گیا تو وہ بھی کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کر لیں, ارے یا ان کو پتہ چل گیا تو یہ بھی اپنے نمازوں میں یہ خاص دعا نہ پڑھنا شروع کر دیں. ان کو پتہ چل گیا تو کوئی ایسا نہ ہو کہ اس تسبیح کے ذریعے ان کے گھر میں بھی خیر و برکت آ جائے اور رزق میں اضافہ ہو جائے. حالانکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے, دلوں میں اتنی وسعت ہونی چاہیے, اتنا احساس ہونا چاہیے. یا اوروں سے تو پریشانی نہیں, کسی ایک سے پریشانی ہے, فلاں صاحب سے پریشانی ہے, فلاں خاتون سے پریشانی ہے, وہ ہمارے رشتہ دار, وہ ہمارے سسرالی, وہ ہمارے فلاں, وہ ہماری جس سے پہلے دوستی سے اب چڑ ہے, یا وہ ہمارے کوئی اسٹیپ رشتہ دار ہے, یا وہ ہمارے شوہر کی پہلی بیوی ہے یا دوسری ہے, یا ایسا کوئی بھی ایسا شخص کہ پورے گروپ میں ایک ہی ہے بھلے لیکن ہے کہ اس سے اب بغض و عناد ہے, کہیں وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا لے, اس تک نہ پہنچ جائے یہ بات, تو اس کی ترقی سے جلتے ہیں. اس کے اندر کوئی خیر آئے تو اس سے دل کڑتا ہے. تو یہ دیکھو یہ کدورت ہے, دل میں بغض و عناد ہے, حقد ہے, اور یہ تو اتنی خطرناک بیماری ہے کہ آدمی کو جنت میں جانے سے روک دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ النصف من شعبان میں ہر شخص کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیں گے سوائے ان لوگوں کے, ایک تو مشرک, ایک قاتل, اور ایک مشاہن, شہنا رکھنے والا, دل میں حقد, نفرت, رینکور, میلس, ill feeling, hatred, animosity, ایسے جذبات دوسروں کے بارے میں رکھنے والا شخص. اور ظاہر بات ہے کسی نے کچھ کیا ہوگا جبھی تو ایسی نفرتیں آئیں گی. تو ایسے برے خیالات, گندے خیالات, دوسروں کے بارے میں منفی جذبات رکھنے والا شخص کہ اس کا نقصان ہو جائے, یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. بہرحال تو پرائیویٹ سوال کرنے میں اور پھر ہوتا ہے کہ جو پرائیویٹ سوال کرتا ہے وہ عموماً نقصان اٹھاتا ہے, اس لیے کہ اس کا سوال کہیں پیچھے چلا جاتا ہے اور جواب اس کا آتا نہیں. پھر بعد میں اس کو دل میں پھر کیا خیال آتا ہے تو ہمیں تو پوچھا ہی نہیں, ہمارا خیال ہی نہیں کیا, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں جواب دیں گے, دیا ہی نہیں. تو دیکھو یہ جذبہ بھی غلط اس لیے پیدا ہوا کہ کام غلط کیا تھا. تو یہ کام اگر صحیح طریقے سے کر رہے ہوتے تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہ ہوتا. تو شریعت کے دائرے میں رہ